کسی کو گھورنا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو ڈانٹنا، کسی کو جھڑکنا، اور جناب کہنا میں تو بہت سارا ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں۔ ارے جس زبان سے اللہ اللہ کرتے ہو اسی زبان سے لوگوں کے دل بھی توڑتے ہو۔ اور یاد رکھیے گا، حقوق اللہ سے زیادہ سینسٹیو، حساس اور مشکل معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے نا، وہ بڑا کریم ہے، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے، کئی سال روزے نہ رکھے اور رو رو کر رب سے معافی مانگے، اللہ ایک توبہ قبول فرما لے، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کریم ہے نا، رحیم ہے، مگر اسی کا ایک انداز ہے، اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندہ کسی بندے کو ستائے، اگر بندہ کسی بندے کے حق مار لے، اس کی کسی مخلوق پر ظلم کر دے، تو اب جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ نمازوں میں بڑے پورے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو مدنی کام بھی کرتے ہوں گے، بہت اچھی بات ہے، کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہ سمجھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، مگر نمازیں بھی پڑھنی ہے اور لوگوں کو ستانا بھی نہیں ہے، روزے پورے رکھنے ہیں مگر کسی کا مال دبانا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ پوری دینی ہے مگر کسی کا حق دبا کر نہیں دینی ہے۔ سمجھیے بات کو، حقوق اللہ ضرور پورے کرنے ہیں مگر حقوق العباد کا خیال بہت زیادہ رکھنا ہے۔ میں اور آپ آج بیان میں یہ چیک کریں گے کہ میری ذات، ہر بندہ یہاں سوچے جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ میری ذات لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہے، کمفرٹ کا باعث ہے، آسانی کا باعث ہے، یا میری ذات لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے؟ مجھ سے جو قریب ہوتا ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، وہ پرابلم میں آ جاتا ہے۔ اگر میں ایسا ہوں تو پھر سوچئے میں کیسا ہوں؟ مجھ سے برا کون ہے کہ اللہ کے بندے مجھ سے تکلیف میں ہیں؟ مجھ سے بات کرتے ہیں تو پرابلم، مجھ سے کاروبار کرتے ہیں تو پرابلم، میرے قریب رہنے آ جائیں تو پرابلم، مجھ سے رشتہ کر لیں تو پرابلم۔ سوچئے نا، کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی کی تکلیف کا باعث بنتا ہے؟ حقوق العباد کو پامال کرنے والا سوچ لے کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، ایک ایک روپے کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک پیسے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کی قسم، اگر آج تم پر کسی کا حق آتا ہے، آج اس کے پاس جا کر دے دو، آج اس سے معافی مانگ لو، ٹال مٹول نہ کرو، اس کو ستاؤ نہ، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم نے اس کا حق دبایا ہے اور اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ اگر کوئی شخص کسی کے 3 پیسے دبا لے، 3 پیسے کی آج کے دور میں حیثیت کیا ہے؟ 3 پیسے تو آتے بھی نہیں آج ہیں، لیکن صرف 3 پیسے کوئی کسی کے دبا لے تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسوں کے بدلے، اب حساب کر لے جس نے ہزاروں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے لاکھوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے کروڑوں دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے زمینیں دبائی ہیں، حساب کر لے جس نے یتیموں کے پیسے دبائے ہیں، حساب کر لے جس نے اپنی بہن کا وراثت سے حصہ دبا لیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حساب کتاب بھول جاتے ہیں، ہم سے کاروبار کیا یا ہم نے قرضہ دیا اور بیچارہ لینے والا ہی بھول گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، بندہ کہتا ہے چلو بھول گیا تو سارے میرے ہی ہو گئے نا، انتقال ہو گیا، اب اس کے بچوں کو تو پتہ نہیں ہے، اسے نہیں پتا، اس کے بچوں کو نہیں پتا، وہ بھول گیا ہے مگر رب نہیں بھولتا۔ اللہ کے یہاں سب لکھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں خود جا کر اس کا حساب چکتا کرنا ہوگا۔ معافی مانگیے، لوٹا دیجئے، کہیں بھی اگر آپ پر کسی کا حق آتا ہے تو لوٹائیے، دل دکھایا ہے تو معافی مانگ لیجئے۔ دن ہے معافی مانگنے کے، یہ دن ہے بندوں کو راضی کرنے کے۔ کاش میں اور آپ اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے والے غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 30 سورہ البروج آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جنہوں نے ایذا دی، ایذا کہتے تکلیف کو، بے شک جنہوں نے تکلیف دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو، پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔
تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیتیں دے کر آزمائش میں مبتلا کیا پھر اپنے اس عمل سے توبہ نہ کی تو ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے قبر میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرا بڑا روب ہے، ہاں میرے خاندان میں میرے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا، محلے میں میری ایسی بات ہے جو میں کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، میرے آفس میں میرا بڑا ہولڈ ہے، میں فلاں یونین کا بڑا ہوں، میں فلاں علاقے کا بڑا ہوں، میری جناب اپنے خاندان میں بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے آج آپ کے سامنے کوئی بولتا نہیں ہے، آپ جو کہتے ہیں مجبوراً لوگ کر لیتے ہیں، آپ انصاف کریں یا نا انصافی کریں لوگوں کو ماننا پڑتا ہے، مگر یہ آج ہے نا جب مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو ان ظلموں کا کیا جواب دو گے، ان تکلیفوں کا کیا جواب دو گے، ان دل آزاریوں کا کیا جواب دو گے؟ بندہ کہتا ہے سامنے والا بس کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا کوئی۔ یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی، اللہ کی لاٹھی کہتے ہیں نا بے آواز ہے، جب وہ حساب کرتا ہے تو بڑے بڑے سورماؤں کو ہم نے خاک پر لیٹے دیکھا ہے، کبھی بڑا بول نہ بولنا، کبھی اترانا نہیں، کبھی تکبر نہ کرنا، لوگوں کے خیر خواہ بن جاؤ کہ لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ زندگی کا ایک مقصد بنائیے اسلامی بھائیوں کہ میں نے لوگوں کی دعائیں لینی ہیں، لوگوں کی ہائے نہیں لینی۔ جو دعائیں لیتے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگوں کی ہائے لیتے ہیں، لوگوں کی بد دعائیں لیتے ہیں، تھوڑے عرصے تک تو شاید اونچے رہتے ہیں، پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں بچتا۔ نبی پاک نے مسلمانوں کو تکلیف نہ دینے کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کرو گے۔ یعنی میں اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہ پہنچے نا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اللہ پاک اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھیں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس سے بچے۔ اب سوچئے کہ میں نے وہی شروع میں بات کی نا کہ میری ذات سے لوگوں کو امن فیل ہوتا ہے، سکون فیل ہوتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، یا ہم سے ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم سے تکلیف میں رہتے ہیں، ڈرتے ہیں لوگ؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے برا مسلمان کون ہے کہ جس سے مسلمان ڈرتا ہو؟ بات کرنے میں ڈرے، کاروبار کرنے میں ڈرے، پیسے دینے میں ڈرے، رشتہ داری کرنے میں ڈرے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں ہر مسلمان کا خون، مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کسی کا مال نہیں لے سکتے، کسی کی عزت نہیں، کسی کا خون کیسے بہا سکتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اور یہ حدیث اللہ کرے آج یاد ہو جائے، مسئلہ حل ہو جانا ہے، یاد سمجھ لیں، بیان کا جس کو سینٹرل آئیڈیا کہیں نا، بہترین جو موڑ ہے، یہ بہترین حدیث ہے، اللہ کرے یاد ہو جائے، اور بڑی آسان حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اب ذرا سوچ لیجئے بات کدھر تک جائے گی، ہیں جو اپنے ملازم کو تکلیف دیتے ہیں، جو اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے غریب پڑوسیوں کو اور عام مسلمانوں کو تکلیف دیتے۔ سوچئے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو تکلیف دی، کسی مسلمان کو تکلیف دی، آپ جانتے نہیں جانتے، تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج پتہ ہی نہیں ہوتا، بس میں جاتے ہیں تو کسی مسافر کو تکلیف دے کر آ جاتے ہیں،
कंडक्टर से लड़ाई करके आ जाते हैं। कंडक्टर अगर मुझे सुन रहा है तो वो मुसाफिर को बुरा भला कह रहा होता है, मुसाफिर को तकलीफ पहुंचा देता है। हर बंदा सोचे, अगर कोई पुलिस वाला बैठा है, पुलिस वाला ना जाने रोजाना कितनों को तकलीफ देता है, इसी तरह हमें अगर कोई पुलिस वाला रोक ले, चाहे गलती हमारी है, हम उससे किस अंदाज में बात करते हैं, किस लहजे में बात करते हैं। क्या वो इंसान नहीं है कि हमारे पास ये इख्तियार है कि जितनी गालियां देना है दे दो, जितना बुरा भला कहना है कह दो। गौर करते जाएं, दुकानदार ग्राहक को तकलीफ दे रहा है, ग्राहक दुकानदार को तकलीफ दे रहा है, उस्ताद शागिर्द को जलील करता है, शागिर्द उस्ताद के बारे में बुरा भला कह रहा है। आज किसी को ये एहसास ही नहीं है कि न जाने रोजाना में कितने मुसलमानों को तकलीफ दे रहा हूं। दोबारा हदीस दोहराता हूं, मन आज़ा मुस्लिमन, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, मेरे आका फरमाते हैं उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। कैसे जवाब देंगे, किधर जाएंगे? वैसे ही नेकियां नहीं है, वैसे ही सवाब करते नहीं है, वैसे ही आमाल नहीं है। और अगर क़यामत के दिन ये सारे लोग खड़े हो गए कि या अल्लाह इसने गाली दी थी, ए अल्लाह इसने जुल्म किया था, मौला इसने माल दबाया था, ए अल्लाह इसने मुझे सबके सामने जलील किया था, ए रब इसने मेरी जमीन दबा ली, ये मुझे सबके सामने सताता था, उस दिन क्या करोगे? आपको पता है, सिर्फ घूर कर देखना, मारना, गाली देना, डांटना तो दूर की बात है, जो नजरों से सताते हैं, नजरों से डराते हैं। सुनो, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो अपने भाई की तरफ डराने वाली नजरों से घूरे, अल्लाह उसे कयामत के दिन डराएगा। ए लोगों को डराने वालों, ए रोब जमाने वालों, ए जुल्म करने वालों, बड़े खुश होते हो ना, मेरे सामने निगाहें नहीं मिला सकता कोई, नीची निगाह कर दो। रोब ऐसा होता है, इतना तकब्बुर होता है, कुछ लोगों में कहते हैं नीची निगाह करके बात करो। मेरे सामने देख क्या रहे हो? पता नहीं कौन है तुम्हारे सामने, मुझे पहचानते नहीं मैं कौन हूं, तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रख दूंगा, तुम्हारी नस्लों को तबाह करके रख दूंगा। ये बोल अदा करते वक्त खौफ नहीं आता? ये जुमला हदीस का कितना डराने वाला है कि जो आज मुसलमान को नजरों से डराएगा, अल्लाह कयामत के दिन उसे डराएगा। अरे जब रब ही नाराज हो गया, अल्लाह ने कयामत के दिन बख्शने के बजाय, माफ करने के बजाय, रहमत करने के बजाय अगर मुझे डराना फरमा दिया, डराने का हुक्म दे दिया, तो जाएंगे किधर? उसके सामने कैसे खड़े हो सकोगे? नहीं मीठे इस्लामी भाइयों, हमारा काम डराना नहीं है, हमारा काम रोब झाड़ना नहीं है, हमारा काम तकब्बुर करना नहीं है। हम अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं। अगर अल्लाह ने कोई मकाम दे दिया है, कोई इज्जत दे दी है, कोई शोहरत दे दी है, तो अपने भाइयों के साथ अच्छा बर्ताव करो, नरम हो जाओ, उनकी मदद करो। क्यों सताते हो लोगों को, क्यों डराते हो? आज जो वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, याद रखिए, वालिदैन को भी इजाजत नहीं है कि अपने बच्चों को खामा खाई सताएं, सबके सामने जलील करें। लिमिट होती है हर चीज की। शौहर मुझे सुन रहा है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं कि जब चाहे बीवी को जलील करें, जब चाहे बीवी को बुरा भला कहें, जब चाहे उसका दिल तोड़ दें। आप जाते हैं, वो बेचारी कमरे में तकिए पे मुंह रख के रोती रहती है, करे क्या? बीवी हो गई है, शादी हो गई है, किधर जाए? जालिम शौहर है, सह रही है। मगर एक दिन तो आएगा ना जब अल्लाह की बारगाह में पेश होना होगा। यही बीवी खड़ी हो गई तो क्या मुंह दिखाओगे? बच्चे ही खड़े हो गए अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, ये बाप शराब पीकर रोज आकर हमारे घर में गालियां देता था, किधर जाओगे? पड़ोसी अगर खड़े हो गए अल्लाह की बारगाह में, किधर जाएंगे? अगर भाई बहन आ गए कि या अल्लाह, हमारा बड़ा भाई था, वालिद के इंतकाल के बाद सारे माल पर कब्जा कर लिया, हमें कोई हिस्सा नहीं दिया, हम बड़े भाई के सामने कुछ ना बोल सके, उस दिन एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। यही भाई बहन अल्लाह की बारगाह में खड़े हो गए तो क्या जवाब दोगे? यही पड़ोसी खड़े हो गए तो क्या जवाब दोगे? आपका मुलाजिम, गरीब मुलाजिम, जिसको पता है कि सेठ को कुछ भी सामने जवाब दूंगा तो नौकरी से निकाल देगा, बेचारा सर झुका के गालियां भी सुनता है, गलती नहीं होती फिर भी तुम उस पर गुस्सा करते हो, छोटी सी गलती होती है फिर भी बुरा भला कहते हो। वो गरीब आदमी है, उसे पता है कुछ भी कहूंगा कि साहब मेरी गलती नहीं है, और गालियां देगा, ज्यादा बोलूंगा तो थप्पड़ मार देगा, नौकरी छोड़ नहीं सकता, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे वो गरीब आज अकेला है, मगर कल रब की बारगाह में रब उसके साथ होगा। ए अपने मुलाजिमों को डांटने वालों, ए अपने मुलाजिमों पर जुल्म करने वालों, क़यामत के दिन मैं दोबारा ये हदीस पढ़ता हूं, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जो अपने भाई की तरफ डराने वाली नजरों से घूरे,
اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ڈرائے گا. ارے اس دن کدھر جاؤ گے؟ آج معافی مانگ لو، آج لوگوں کو ستانا چھوڑ دو. اسی طرح کئی لوگ اپنے سسرال والوں کو ستاتے ہیں. روز نئی ڈیمانڈ ہے. لڑکی کا باپ غریب ہے، بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں. میں ایسے گھرانوں کو بھی جانتا ہوں کہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے ماں باپ نے اپنا گھر بیچا، خود کرائے کے گھر میں چلے گئے کیونکہ لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کرنی تھی. تف ہے اے نوجوان، تم پر تف ہے کہ تیری شادی کے لیے تیرے ساس اور سسر کرائے کے گھر میں چلے گئے. شرم نہ آئی تجھے ڈیمانڈ کرتے ہوئے کہ گاڑی دو گے تو شادی کروں گا، اس ماڈل کی اسکوٹر دو گے تو جہیز میں شادی کروں گا، فلاں پیسے دو گے تو شادی کروں گا. شادی کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو. غریب ماں باپ ہیں، پھنس گئے ہیں رشتہ کر کے. اب بچے کی ولادت کا وقت آیا، ایک اور ڈیمانڈ آئی کہ اب پہلے بچے کی ولادت کا خرچہ بھی سسرال والے دیں گے. ارے ان کو اپنے کھانے پینے کے لالے ہیں، دوسری بچی کی شادی کرنی ہے، مگر پہلے داماد کی اور پہلے سسرال والوں کی ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہو رہی ہے. اگر مجھے کوئی سسر سن رہا ہے، لڑکے کا باپ سن رہا ہے، لڑکی کی ماں سن رہی ہے، آج تم ڈیمانڈ کر کے سامنے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. رشوت ہے. علماء کہتے ہیں اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا رشوت حرام ہے. وہ بیچارے مجبور ہیں، کبھی قرضہ لیتے ہیں. بھئی کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ وہ داماد کو عید کا جوڑا دینا ہے. ارے اب کیوں قرضہ لے رہے ہو؟ ارے بھائی وہ بیٹی کے سر کو عمرے پر جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کر دینا ہے. شرم نہیں آتی کہ سامنے والے قرضے میں ڈوبے جا رہے ہیں اور تم روز نئی ڈیمانڈ کرتے ہو؟ تمہاری ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ خدارا نوجوانوں سے میں کہوں گا، اگر آپ کے ماں باپ کی ڈیمانڈیں ہیں، کھڑے ہو جائیں اپنے ماں باپ کی بارگاہ میں، ہاتھ جوڑ کر کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اپنے سسرال والوں سے. وہ غریب لوگ پر کیوں اتنا پریشر ڈالتے ہو؟ اگر کسی کے یہاں بیٹیاں آ گئی ہیں تو وہ بیچارہ کیا مر جائے، اپنے گردے بیچے، کرے کیا اپنی بچیوں کے شادیوں کے لیے؟ آج لوگ ہیں کہ ان کی ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی ہیں. خدا نہ کرو ایسا. پھر حدیث سناتا ہوں، من آذا مسلمن، یاد رکھو میرے آقا کہتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، اس مسلمان میں تمہارا سسر بھی ہے، تمہاری ساس بھی ہے، تمہاری بچوں کی امی بھی ہے. ڈیمانڈیں نہ کرو، کیونکہ آقا فرماتے جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. آج بندہ داماد بنتے ہی اب سسرال والوں کے لیے نئی ٹینشن کہ داماد صاحب جب تک نہیں آئیں گے کھانا شروع نہیں ہوگا. کھانا سب سے پہلے ان کو دینا ہے، گرم گرم دینا ہے، زیادہ دینا ہے، ورنہ بعد میں کہیں گے سسرال والوں نے خیال نہیں رکھا. 2 بندے ایکسٹرا دعوت میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. بھائی تم نے کسی کو نہیں دیکھنا ہے، تم نے صرف ہمارے داماد کو دیکھنا ہے، اس کو کھانا ٹائم پہ دے دینا. وہ داماد سوچے کہ میں اپنے سسرال والوں کے لیے آسان ہوں یا کتنی بڑی تکلیف ہوں. جب دعوت ہوگی ان کو یہی ٹینشن. مسلمانوں میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوانوں کہ کیا ہم اپنے رشتہ دار، اپنے سسرال والوں کے لیے ٹینشن نہیں ہے؟ مسلمان ٹینشن نہیں ہوتا، مسلمان تکلیف دینے والا نہیں ہوتا. وہی اسی طرح انہیں باور کرا دو کہ جس طرح آپ کے اور بیٹے ہیں، جس طرح آپ کی اور اولاد ہے، میں بھی آپ کی اولاد ہوں. میری ٹینشن مت لیجئے گا. کبھی تاخیر ہو جائے تو دعوت میں کھانا مت روکیے گا. میں آ جاؤں تو میرا زیادہ خیال کی فکر مت کیجیے گا. میں آپ کا بچہ ہوں. بتاؤ ان کے دل سے تمہارے